वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। खबरदार, होशियार, महकमा मौसमियात ने शहरियों को बुरी खबर सुना दी। रमजानुल मुबारक में भी शदीद गर्मी की पेश गोई ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं कमजोर हो गई हैं, जिसके पेश नजर आज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस आज का दिन शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना रहा। डायरेक्टर मेट ने शहरियों को मशवरा दिया कि गर्म मौसम से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। हल्के कपड़े पहने, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, बगैर जरूरत धूप में ना निकलें, जरूरत के तहत निकले तो सर ढांप कर रखें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मई का महीना अप्रैल से ज्यादा गर्म होगा, जबकि हीट वेव के इम्कानात से आवामुन्नास को आगाह कर दिया जाएगा, मगर ताहाल इसके कोई इम्कानात नहीं। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। केएमसी के जेर इंतजाम 13 हस्पतालों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। हीट वेव के खदशे के पेश नज़र हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक शहर में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र केएमसी के जेर इंतजाम 13 हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करके स्टाफ अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हस्पताल में हीट वेव से बचाव के एमरजेंसी वार्ड्स कायम करने और एम्बुलेंस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने 1 से 3 मई के दौरान कराची में हीट वेव अलर्ट जारी किया है और इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि शहर में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। कराची में अगले 3 रोज में मुतवक्के हीट वेव के पेश नज़र तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने जिले में फौरी और तरजीही इकदामात के तहत फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम कर दिए। कराची में अगले 3 रोज में मुतवक्के हीट वेव के पेश नज़र तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने जिले में फौरी और तरजीही इकदामात के तहत फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम कर दिए हैं। मजमूई तौर पर 110 फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां गर्मी की शिद्दत से शहरियों को बचाने के लिए सायादार जगह होगी, पीने का ठंडा पानी, सड़कों पानी से भिगोने के लिए तौलिया और आरएस और फौरी नौयत की देखभाल के लिए तिब्बी अमला, अद्वियात और दीगर सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वो इस सिलसिले में निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दें, तमाम मुतालिका इदारों, एसोसिएशंस और हस्पताल की इंतज़ामिया से राब्ता रखें। सरकारी और निजी हस्पतालों में टर्शियरी केयर सेंटर्स कायम किए जाएं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वो अपने अपने ज़िले में हर मुमकिन तौर पर पब्लिक मकामात, चौराहों और मार्केटों में पानी की सबीलें भी कायम करें जहां ठंडे पानी का इंतजाम हो। उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो हीट वेव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप में सर ढांप कर रखें। हस्पताल की इंतजामिया को हिदायत की है कि वो हीट स्ट्रोक के खदशात को मद्देनजर रखें और शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने और तिब्बी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तैयार रहें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स की फहरिस्त और तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 110 फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम किए गए हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर की फहरिस्त और हीट स्ट्रोक से बचाव की सहूलतों की तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर ने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर में हीट स्ट्रोक से बचाव की तमाम जरूरी सहूलतें दस्तयाब हों।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک کا ایک اور ظالمانہ وار، شہریوں کے لیے پہلے عذاب کا باعث بننے والے ظالم کے الیکٹرک کا ظالمانہ اقدام۔ کے الیکٹرک نے بلدیہ وسطی کے چاروں زونز کی بجلی منقطع کر دی ہے۔ سخت گرمی اور ہیٹ اسٹروک کی حرارت بلدیہ وسطی کے دفاتر میں بھی محسوس کی جانے لگی۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے قائم دفاتر میں عوامی خدمات کے کام شدید متاثر ہیں۔ بلدیہ وسطی کے دفتری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ کے الیکٹرک انتظامیہ نے 1.5 ارب کے واجبات کا بہانہ بنا کر بلدیہ وسطی کی بجلی منقطع کر دی ہے۔ کے الیکٹرک کا عوامی خدمت کے دفاتر کے ساتھ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کے ذمہ دار بلدیہ وسطی کے 26 ارب کے بقایا جات واجب الادا ہیں اور کے الیکٹرک فوری طور پر بلدیہ وسطی کے واجبات ادا کر دے۔ بلدیہ وسطی اپنے بقایا جات کی مد میں ہر طرح کا قانونی حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ضلع وسطی ریحان ہاشمی صاحب۔ بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ریحان ہاشمی صاحب بتائیے گا، پہلے عوام کے ساتھ ظلم و ستم تھا اور آج عوامی خدمت کے اداروں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، بجلی منقطع کر دی گئی ہے، کس قسم کی مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں، کراچی الیکٹرک کیونکہ ایک کمرشل ادارہ ہے اور کراچی کے صارفین نہ صرف ایکسیس بلوں کا بوجھ سہ رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگز بھی سہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرک نے کچھ جگہوں پہ اپنے پی ایم ٹیز کو بڑھایا ہے اور انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کا جو بنیادی طور پر یہ کمرشل ادارہ ہے، کمرشل اینٹی ہے۔ جو بلدیاتی دفاتر ہیں وہاں پر عوام کی آمد ہوتی ہے، ان کے مسائل کے لیے لوگ، پبلک آفس ہے، یہ پبلک آفس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ان آفیسز کی بجلی منقطع کر دینا یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے، جبکہ کے الیکٹرک مختلف جگہوں پر، فٹ پاتھ کے اوپر، پارکوں پہ، گرین بیلٹ پہ، لائبریریز میں، گراؤنڈز میں مختلف پریمیسز بلدیہ ضلع وسطی کے یوز کر رہا ہے۔ بلدیہ حق پرست بلدیات کی قیادت جس دن آئی، ہم نے اس کو ری ایویلویٹ کیا، لوڈ کیلکولیشن کی اور کے الیکٹرک سے نیگوشیٹ کیا کہ جناب آپ ہمارے مختلف پارکس اور مختلف پریمیسز کو یوز کر رہے ہیں اور سالہ سال سے یوز کر رہے ہیں، تو اس کا کرایہ اور اس کے جو واجبات ہیں وہ ادا کریں۔ واجبات ادا کرنے کے بجائے کے الیکٹرک نے اپنا کلیم کر دیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ واٹر بورڈ کے مختلف پمپنگ اسٹیشنز ہوں یا لائٹس ہوں، یہ کے الیکٹرک کنسیشنری ریٹ پہ چارج نہیں کرتا۔ اس کے لیے ایک انہوں نے سلیب ریٹ نیپرا سے ٹیرف ڈیٹرمائن کرایا ہوا ہے، تو اس پہ چارج کر رہا ہوتا ہے، یہ پبلک کا پیسہ کٹ رہا ہوتا ہے اس میں۔ تو بلدیہ ضلع وسطی اس اقدام کی مذمت کرتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے جو کرتا دھرتا ہے، جو ریکنسائل کرنا ہے، جو ہمارا کلیم ہے وہ ریکنسائل کریں، کیونکہ بلدیہ ضلع وسطی خاص طور پر انتہائی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے۔ سندھ گورنمنٹ ایک طرف تنخواہوں کی مطلبی پیسے نہیں دے رہی، تو ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، جو جائز پیسے ہیں بلدیہ ضلع وسطی کے، وہ ملنے چاہیے اور خاص طور پہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھا ریحان ہاشمی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کے الیکٹرک نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو کیا بلدیہ وسطی کوئی قانونی راستہ اختیار کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، انرجی ڈپارٹمنٹ میں یہ کیس گیا ہوا ہے اور کئی عرصے سے گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسی جو کہ ریزلٹ اورینٹڈ چیز نہیں آئی تاحال، اور ہم اب نالا ہے، انتہائی اقدام کرنے پہ مجبور ہیں، قانونی چارہ جوئی ہو یا وہ ہمارا جو جمہوری حق ہے نمائندوں کا، وہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد سے پہلے نہ صرف کراچی کے رہنے والے مختلف علاقوں میں صارفین ہوں، بلکہ پبلک آفیسز میں بھی اگر یہ حال کیا جائے گا تو یقینی طور پر جو ہمیں اپنی پالیسی ہے وہ واضح کرنا پڑے گی۔ تو آپ لوگ کیا قانونی راستہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ سندھ ہائی کورٹ جائیں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے؟ دیکھیں، ابھی قبل از وقت ہے، ہم استحقاق رکھتے ہیں اس بات کا کہ کے الیکٹرک نے اگر بلدیہ ضلع وسطی کے واجبات ادا نہ کیے، جتنے بھی ہم نے خطوط ان کو بھیجے ہیں اس کا پراپر جواب نہ دیا، تو یقینی طور پر کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لیکن ریحان ہاشمی صاحب یہ بھی دیکھیے گا، ایک جانب 1.5 ارب روپے ہیں، ایک جانب 27 ارب روپے ہیں، مطلب آپ لوگ جو ہے وہ اتنے مقروض نہیں ہیں جتنا کے الیکٹرک آپ کا مقروض ہے، تو پھر بھی اس طرح کی ہٹ دھرمی ہے۔ دیکھیں، یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت جو ہے رد عمل ہے ان کی طرف سے کہ آپ کلیم کر رہے ہیں، ہمارا تو ایکسپورٹس پیسہ کٹ جاتا ہے،
اور ایٹ سورس سندھ گورنمنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا کاٹ کے بھیج دیتی ہے. یہ جو تقریباً 15 سال پرانا جس شرح سے پیسے دیے جا رہے تھے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری وہ شرح آ رہی ہے جو کہ کراچی کے لوگ, بلدیہ ضلع بستی میں رہنے والے لوگ جو ٹیکس کی مد میں پیمنٹ کرتے ہیں, ٹیکس ادا کرتے ہیں, تو اس کا ان ریٹرن بلدیہ ضلع بستی کے رہنے والے لوگوں کو کم از کم 50% ملنا چاہیے. نہیں دے رہی سندھ گورنمنٹ. جو فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ آتا ہے وہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, انتہائی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ اور متعدد قسم کا ان کا شیئر یہ ہمارا مقصد کرتے ہیں. دوسرے اضلاع میں جہاں پر ان کے اپنے لوگ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے وہاں پر تو اسپیشل گرانٹ کے نام پہ دے دیتے ہیں. یہ بلدیہ ضلع بستی میں ملازمین کے بنیادی ایریاز جو اعلان کر دیتے ہیں یہ بڑے مدد سے, مگر وہ بڑھا کے نہیں دیتے. وہ بلدیہ بستی میں کام کرنے والے ملازمین کے ایریاز بھی تاحال واجب الادا ہیں سندھ گورنمنٹ کے. تو یقینی طور پہ ہم وہ تمام قانونی رستہ اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں جہاں سے پبلک اکاؤنٹس میں پیسہ آئے. اور ہم نے حلف بھی اس کا کہا ہے کہ اگر لیا ہے ہم نے کہ جو اکاؤنٹ ہے سرکاری اکاؤنٹ بلدیہ ضلع بستی کا, جو ٹیکس ہیں وہ ادا ہونے چاہیے, جو پیسے ہیں بلدیہ ضلع بستی کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تاکہ بہتر طریقے سے پرفارم ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چیئرمین بلدیہ بستی ریحان ہاشمی ہم سے بات کر رہے تھے. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں چیز اپ شاپنگ مال اور امتیاز سپر مارکیٹ کے سامنے ٹریفک جام معمول بن گیا, جس کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے. ٹریفک جام کے باعث گاڑیوں کی قطاریں روز کا معمول بن گئی. شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کا نہیں کوئی انتظام. سخت گرمی میں گاڑیوں کی لمبی قطار میں کھڑے رہتے ہیں عوام. امتیاز سپر مارکیٹ کے مالکان سڑک پر بھی نظر آتے ہیں براجمان. شاپنگ مارکیٹ کی آڑ میں سڑک پر شاپنگ ٹرالیوں اور آنے والوں کی گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے لیے قبضہ ڈالا ہوا ہے, جس کے خلاف متعلقہ محکمے بھی کارروائی سے گریزاں نظر آتے ہیں, جن کی ملی بھگت سے سڑک پر امتیاز سپر مارکیٹ دھڑلے سے قبضہ کیے ہوئے ہے. ٹریفک اہلکار اپنا فرض نبھانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں, مگر انتظامیہ امتیاز سپر مارکیٹ کی مداخلت بد نظمی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اور یہاں بہت زیادہ ٹریفک جیم کا مسئلہ چل رہا ہے, جس سے رمضان کے لیے ابھی سے لوگ شاپنگ کرنے آ رہے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. پارکنگ کا یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے. اور جو یہاں آنے جانے والے لوگ ہیں اور خاص طور سے جو شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کو بہت زیادہ پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پلیز اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کراچی کا جو ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور خاص طور سے جہاں میں اس جگہ کھڑا ہوں موتی محل پہ, تو یہاں تو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے امتیاز اسٹور کے پاس, اور اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے. شکریہ. یہ امتیاز کیا جتنے بھی سپر اسٹور ہیں جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, خلاف ضابطہ کام ہو رہا ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیے جرائم کو جو سرپرستی کر رہے ہیں نا, جو حکومتی اداروں کے ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, کے ڈی اے کے ہیں, کے ایم سی کے ہیں یا کے بی سی اے کے, ان کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے, ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, یہ جرائم بڑھتے رہیں گے, چاہے وہ امتیاز والا ہو یا جو بھی ہو, چیز والا ہو. ایس او گلشن اقبال ٹریفک بچل شاہ نے کہا, ہم اپنا فریضہ نیک نیتی سے انجام دے رہے ہیں. پہلی بات میں آپ کی جواب دوں گا کہ ٹریفک جام نہیں ہے, ہمارا روڈ چل رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ فلو بن رہا ہے اور گاڑیاں چل رہی ہیں, روڈ چل رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں, پبلک آ رہی ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا اور سموتھ وے بنانا, وہ ہم کر رہے ہیں. باقی آئیے مینجمنٹ کا کام ہے کہ یہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں اور یا ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے, تو وہ مینجمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان کو جگہ حکمہ کام دیں کہ بھائی وہ جگہ بنائیں. لیکن ہم اپنے دل و جان سے ان کی پبلک کی خدمت کر رہے ہیں. دوپہر سے آئے ہوئے ہیں, صبح سے ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ ہمارا جو ہے نا, روڈ آپ دیکھو تینوں ٹریک ہمارے جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں.
रमजान मुबारक की आमद है। इससे कबल चेज़अप और इम्तियाज सुपर मार्केट के खिलाफ शाहरा पर गाड़ियों और शॉपिंग ट्रॉलियों की आड़ में कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ट्रैफिक जाम के पेश आने वाले मसले से आवाम को निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। मुतादिद बार इस पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक चेज़अप, चेज़ वैल्यू सेंटर, लकी वन शॉपिंग मॉल और इम्तियाज सुपर मार्केट के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। चेज़अप हो या इम्तियाज सुपर मार्केट हो, इनमें कि मालकान के जिस तरफ से हर गर्मी जो है हर बात दिखाई जाती है, इस वक्त भी दिखाई जा रही है, लेकिन शहरियों की परेशानी का ना चेज़अप की इंतजामिया को ख्याल है, ना नुमाइंदे हैं जो हुकूमत के हैं उनको ख्याल है। लेकिन अगर परेशानी है तो सिर्फ और सिर्फ आवाम को है, क्योंकि यहाँ से गुजर जो है उनका नहीं होता है, उनका वीआईपी प्रोटोकॉल में इन शाहराओं से निकाल दिया जाता है। तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त खसूसी तौर पे जो इन शाहराओं पर न सिर्फ ट्रैफिक जाम, हम सिर्फ ट्रैफिक जाम की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाती है तजावुज़ात को हटाने की, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, तो ऐसी कार्रवाई यहाँ क्यों देखने में नहीं आ रही है। तब वो चेज़अप हो या इम्तियाज सुपर मार्केट हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो है तकरीबन पूरी आधी शाहराएं जो हैं गाड़ियों की मद में या शॉपिंग की ट्रॉलीज होती हैं उनको रख के जो है घेर लिया जाता है। और इसी सूरत हाल शाहराओं को खास तौर पर रमज़ान में आवाम को जिस परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो यकीनन जो है वो सामने नजर आ रहा है। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा, कल बशीर सिद्दीकी साहब की जानिब से भी ये कहा गया था कि निशानदही की जाएगी और जहां जहां तक इन्होंने रोड घेरा हुआ है वहां पर बिल्डोजर चलाए जाएंगे, हैवी मशीनरी के जरिए उसको मिसमार किया जाएगा। लेकिन अब तक ट्रैफिक की वही सूरत हाल है। इम्तियाज सुपर मार्केट हो, चेज़अप हो, चेज़ वैल्यू सेंटर हो या लकी वन जैसे बड़े मॉल्स हों, उनके सामने अब भी आवाम की जमीन को जो सड़क के साथ बनी हुई है उसको घेर कर वहां पर ट्रॉलीज लगा दी गई हैं और पार्किंग का इंतजाम मौजूद है। क्या बिल्कुल देखें, अगर जिस तरह अगर किसी मार्केट हो या शहर में हम देखते हैं कि अगर फुटपाथ पर कोई दुकान जो है तजावुज कर गई है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, उनको मसमार कर दिया गया। इसी तरह देखा जाए कि मार्केट कहाँ तक है, मार्केट का रकबा कहाँ तक है, उसके आगे कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पर किस हद तक जो है खुद वो किसी भी शॉपिंग मॉल हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, इम्तियाज सुपर मार्केट हो, चेज़अप हो या दीगर शॉपिंग मॉल हो, उनकी हदूद कहाँ तक उन्होंने इस्तेमाल ला रहे हैं, ये देखा जाए कहाँ तक वो अपने शॉपिंग मॉल का जो है सामान वहाँ पर डाल रहे हैं। लोगों के तकरीबन जो है देख रहे हैं कि हम वहाँ ठहरने की जगह, गाड़ियाँ रोकने की जगह, सामान रखने की जगह, सामान उठाने की जगह वो तमाम इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। तो वहाँ पर इस किस्म का ऑपरेशन अगर किसी का रोजगार जो कि 30-40 साल से था वो ख़त्म कर दिया गया है, तो ये तो अभी चंद सालों में क़याम इनका अमल में आया है। गैर कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ पर शॉपिंग मॉल का क़याम किस तरह अमल में लाया गया है, किस तरह ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर यहाँ इन शाहराओं पर गाड़ियों पर पार्क करने के लिए इन्होंने मुस्तकिल तौर पर कोई जगह नहीं बनाई है कानूनी तौर पर, तो कानूनी तौर पर इनको यहाँ ऐसे शॉपिंग मॉल जो है खोलने या चलाने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए जैसा कि कानून के अंदर है। फिर ये शॉपिंग मॉल्स अगर यहाँ पर हैं, जो अगर जोड़िया बाजार को हाईवे पर ले जाने की बात की जा सकती है, सुपर एम्प्रेस मार्केट को हाईवे पर ले जाने की बात की जा सकती है, या दीगर अपना जो इलाके में जो मार्केट्स हैं खवा उनके अंदर यही बात की जाती है ना कि अवाम और शहरियों को परेशानी होती है, तंग होती हैं, ट्रैफिक जाम होता है। इसी वजह से इन मार्केटों को हाईवे पर ले जाने की बात की जाती है ना, सब्जी मंडी को ले जाया गया, तो फिर इन शॉपिंग मॉल्स को भी वहीं बनाने की इजाज़त दी जानी चाहिए जहाँ ट्रैफिक के जाम के मसाइल तो आवाम के लिए पैदा न हो और इनको पार्किंग एरिया भी वहाँ पर मैसर आ सके। तो इस सूरत में अगर बात की जाती है कि शहरियों के शॉपिंग के लिए, तो यकीनन जो शॉपिंग करने वाला तबका है इन शॉपिंग मॉल से, तो यकीनन वो कन्वेंस भी रखता है, भी अच्छी रखता है। आमतौर पर जो मुतवस्सत तबके या अपना गरीब लोग होते हैं, यकीनन जो वो इलाके के शॉप से जो है वो शॉपिंग करते नज़र आते हैं। तो ऐसे में इन आवाम को खसूसन परेशानी से निजात दिलाने के लिए जो है इस किस्म के इक़दाम उठाया जाना चाहिए कि सिर्फ जो है यही नहीं होना चाहिए कि महकमा जाती कार्रवाई इस बिना पर ना की जाए कि मुताल्लिका जो महकमे हैं उनके साथ जो है किसी भी तरह अंडरस्टैंडिंग हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने माली मामलात पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बखिए उधेड़ दिए। कहते हैं KMC को 3 साल में सिंध हुकूमत की तरफ से दिए गए 39 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। मेयर इख्तियारात का रोना छोड़ें, आपको सियासत के लिए नहीं अवाम की खिदमत के लिए वोट मिला था। MQM ने हमेशा नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम होंगे। सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि MQM ने हमेशा नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम होंगे। मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC को 3 साल में सिंध हुकूमत की तरफ से दिए गए 39 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। मेयर KMC इख्तियारात का रोना छोड़ें, आपको सियासत के लिए नहीं अवाम की खिदमत के लिए वोट मिला था। MQM ने हमेशा नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि KMC 39 अरब रुपए में बताए कितने रोड बनाए, कितनी मरम्मत की। हमने 8 अरब से शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, हब रिवर रोड, 12,000 8,000 रोड, कैंट स्टेशन, क्लिफ्टन फ्लाई ओवर्स, टीपू सुल्तान शहीद मिल्लत फ्लाई ओवर बनाए। ये सारा काम हमने किया, KMC ने नहीं किए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ ठेके बांटे हैं। मैं नवाज शरीफ से कराची के लिए 25 अरब रुपए का पैकेज लेकर आया था। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को काम करने नहीं दिया। मुशीर इत्तलात सिंध पहले अपनी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी देखें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि मैंने शहर के हर डिस्ट्रिक्ट में काम कराया है। महदूद इख्तियारात के तहत मेयर 2.5 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। अगर मेयर को बे इख्तियार ही रखना है तो अगला इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं। अगर यही इख्तियारात से आगे सिस्टम चलाना है तो अगला इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला इलेक्शन इन इख्तियारात के साथ पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन ना कराए जाएं, क्योंकि कोई कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो काम करने नहीं देती हैं। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि मुशीर इत्तलात सिंध पहले अपनी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी देखें। मुर्तज़ा वहाब बताएं सिंध हुकूमत ने कराची में अब तक क्या क्या काम किया, जबकि MQM पाकिस्तान वफाक से कराची के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आई। KMC शहर में पानी की फरहमी और निकासी आपके मसाइल हल कर रही है। आप किस मुंह से बैरिस्टर साहब, क्या हिम्मत हुई उनकी कि मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, KMC पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 39 अरब कहां गए? अबे तुम तो 10 सालों में 2000 अरब से ज्यादा के देनदार हो इस सिंध के। तुमने तो उजाड़ दिया है पूरा सिंध, तुमने कराची उजाड़ दिया है पूरा। तुम किस मुंह से ये बातें कर लेते हो? तुम्हें अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ से कराची के लिए 25 अरब रुपए का पैकेज लेकर आया था। इस पैकेज में 5 स्टार, KDA चौरंगी और नागन चौरंगी के प्रोजेक्ट्स थे, जबकि सिंध हुकूमत ने 10 साल में सिर्फ ठेके बांटे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब के सामने खुद पेश हुआ था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और कराची पैकेज की डिमांड की थी मैंने उनसे। उन्होंने 25 अरब का पैकेज अप्रूव किया था मेरे कहने पे। मैं कराची के लिए पैसे लेके आया था। कराची सिंध का बड़ा शहर है, शुक्रगुजार होना चाहिए था वहाब साहब को कि आज जो फ्लाईओवर सखी हसन पे बन रहा है वो मेरी कोशिशों से बन रहा है। फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मैं लेके आया था, 2.3 बिलियन। जो फ्लाईओवर 5 स्टार चौरंगी पे बन रहा है वो मैं लेके आया था एज अ मेयर कराची। कराची सिंध का बड़ा शहर है। सिंगल फ्री कॉरिडोर की बात कर रहे हैं? जी जनाब। तीसरा फ्लाईओवर KDA चौरंगी पे जो फ्लाईओवर बन रहा है वो मैंने बनवाया है। मैंने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से कि कराची में ब्रिजेस की जरूरत है, ये दें पैसे। उन्होंने दिए। आज कंप्लीशन पे हैं ये ब्रिजेस, आप सब जानते हो। उसके बाद 15 किलोमीटर मंगोपीर रोड, बनारस चौक टू मजार, लव लेन, उसके अंदर 46 इंच की वाटर सप्लाई की लाइन। उसके बाद जहांगीर रोड की रिहेबिलिटेशन, निश्तर रोड गुरु मंदिर तक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। टोटल 9 बिलियन रुपए के ये प्रोजेक्ट्स मैं लेके आया हूं इस्लामाबाद से कराची पैकेज के नाम पे। आपने तो सिर्फ खाया ही खाया है, आपने तो मजे लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के। मैं ये पैसे इस्लामाबाद से लेके आया हूं
اسلام آباد نے کراچی کو پیکج دیا ہے جو آج کمپلیشن پہ ہے. یہ ایم کیو ایم کی کے کیپ میں ایک فیدر ہے کراچی کے لیے. ایک سوال کے جواب میں وسیم اختر کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت ہم سے ریونیو جنریشن مانگ رہی ہے جبکہ خود اس کے اپنے اسپتالوں کا برا حال ہے. صوبائی حکومت ہم سے کے ایم سی کا اسپتال دینے کا کہہ رہی ہے. اس کے نمائندے کس منہ سے کرپشن کی بات کر رہے ہیں جبکہ سندھ حکومت نے تو لاڑکانہ سمیت پورے سندھ کو تباہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جو پیسہ دیتی ہے وہ صرف ملازمین کی تنخواہوں اور پنشنز میں جاتا ہے. چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے بلدیہ وسطی کے اسکولز کا دورہ کیا. جناح یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر نہال ہاشمی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے بلدیہ وسطی کے اسکولز کا دورہ کیا. جناح یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر نہال ہاشمی بھی ان کے ہمراہ تھے. اس موقع پر ریحان ہاشمی نے کہا کہ بچے مستقبل کا معمار ہیں. اساتذہ ان کی بہتر تربیت کر کے اس کو قابل بنائیں کہ یہ ملک کا نام روشن کر سکیں. ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو فرض سمجھ کر حاصل کریں نہ کہ نوکری کے لالچ میں. جناح یونیورسٹی فار وومن خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے, یہاں پر خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے جو کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے. فاطمہ جناح صاحبہ ہوں اور قائد اعظم کے نام سے رکھا گیا. ریاض الدین صاحب اس کے بانی تھے, ایک نامور نامی گرامی پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنے والی شخصیت. آج یہاں پر انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے پروگرام تھا جس میں بچیوں نے, یہاں کے اسٹوڈنٹس نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا, اور ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا انحصار خواتین کی تعلیم سے ہے, اور ساتھ میں جب تک کہ خواتین اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی تو معاشرے میں وہ جو ترقی کا جو گراف ہے جس طرح اس کو بڑھنا چاہیے وہ مشکل سے بڑھے گا. ایک اچھا اقدام ہے. بلدیہ ضلع وسطی کہ میں خاص طور پہ رہنے والے بچیاں اور باہر سے بھی مختلف ڈسٹرکٹ سے بھی آتے ہیں, یہاں پر کئی ہزار کی تعداد ہے, تو ہمارے لیے ایک سمبل ہے فخر کا. ہماری خواہش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد ہو جس سے نوجوانوں کو مواقع فراہم ہوتے رہیں. جناح یونیورسٹی فار ویمن میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بڑا اچھا ہم لوگوں نے انٹرپرینورشپ پر ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں مختلف لڑکیوں کے جو ان کے پروجیکٹس تھے وہ ہائی لائٹ کیے گئے, بتایا گیا کہ بھائی یہ کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم اس طرح کراتے رہیں گے. اور جناح یونیورسٹی ہمیشہ ویمن ایجوکیشن کو سپورٹ کرتی رہے گی کہ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو یا کراچی ہو یا پاکستان کا کونا کونا ہو, وہاں سے لڑکیاں پڑھنے آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جناح یونیورسٹی چل رہی ہے. خرابیوں کے باوجود اس شہر میں ایک ایسا ادارہ ہے اور فلانتھروپسٹ خاص کر کے مرحوم ریاض الدین صاحب کے صاحبزادے وجی الدین صاحب اور رضی الدین صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے, اور یہ ایک مثال کے طور پہ کراچی کے لیے ہے. میں نے جب ان کی تاریخ معلوم کی تو ماشاءاللہ ان کے والد ریاض الدین صاحب کو بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے پاکستان بننے سے پہلے خط لکھ کے یہ بتایا جو میں نے دیکھا کہ آپ میرے نام کو استعمال کر سکتے ہیں. اور سن 60 سے ایک بہت بڑا قطع اراضی ان کے پاس, انہوں نے خود اپنی ذاتی پیسے سے خریدا, ایک کالج بنایا, پالی ٹیکنک بنائی, اب خاص کر کے لڑکیوں کے لیے جو درسگاہ چلا رہے ہیں. مگر مجھے ساتھ ہی ساتھ افسوس یہ ہوا کہ بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کی ذاتی قطعی عارضی پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی بر وقت فراہمی اور کھیل کود کی معیاری سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اراکین کونسل اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ UC 27 ارکان فٹ بال گراؤنڈ کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ عوام کو صحت مند سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے بلدیہ غربی کی حدود میں موجود تمام پارکس اور پلے گراؤنڈز کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ارکان
فٹ بال گراؤنڈ کو دوبارہ کھیل کود کے قابل بنانے کے لیے نہ صرف باؤنڈری وال بلکہ بیٹھنے کی سہولت اور روشنی کے فراہمی کے حوالے سے بھی فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو ہدایات دیتے ہوئے چیئرمین نے کہا کہ گراؤنڈز کے اطراف باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے بیٹھنے کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے، جبکہ گراؤنڈ میں روشنی کے لیے لائٹس کی تنصیب کا کام بھی بر وقت مکمل کیا جائے۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ تعلیم کا حصول ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ دین اسلام نے تعلیم حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ آج مغرب اس کا علم بردار بنا ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ درس اسلام ہے۔ کچھ لوگ اپنے شوق کو جنون کی حد تک کرتے ہیں۔ کراچی کے نجی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم ایوارڈ کے موقع پر چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ سرکاری ذمہ داری کے تحت بہت سے پروگرام میں جاتا ہوں، لیکن تعلیم کے حوالے سے پروگرام میں شرکت کر کے مسرت محسوس ہوتی ہے۔ آج تقریب میں طلباء و طالبات نے جو کارکردگی دکھائی اسے دیکھ کر بہت محظوظ ہوا۔ اچھے اساتذہ کے زیر تربیت بچوں کا ٹیلنٹ نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ ضلع کونسل نے ہمیشہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے مثالی پروگرام دیے ہیں اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ بچے ہمارا آنے والا کل ہیں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت فراہم کر کے ہم وطن عزیز کا مستقبل تابنا کر سکتے ہیں۔ فیلوشپ اسکول نیٹ ورک نے ناممکن کو ممکن بنا کر کارنامہ انجام دیا ہے۔ جب انسان میں کچھ کرنے کا عزم ہو تو وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ مفت تعلیم فراہم کر کے بچوں کو نصابی اور غیر نصابی میدان میں آگے بڑھانے والوں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے اسکول اساتذہ طالب علموں کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین ڈی ایم سی ساؤتھ ملک محمد فیاض اوان نے کہا ہے کہ یوم مئی محض ایک دن نہیں بلکہ محنت کشوں کی جہد مسلسل کا ایک کارہائے نمایاں ہے، جو استحصالی قوتوں کے خلاف محنت کشوں کی عظیم فتح کی علامت، ان کی طاقت اور اتحاد کا مظہر ہے۔ یہ دن شکاگو کے ان تمام مزدور شہداء اور ان کے محنت کش ساتھیوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ چیئرمین ڈی ایم سی ساؤتھ ملک محمد فیاض اوان نے کہا کہ یوم مئی محض ایک دن نہیں بلکہ محنت کشوں کی جہد مسلسل کا ایک کارہائے نمایاں ہے، جو استحصالی قوتوں کے خلاف محنت کشوں کی عظیم فتح کی علامت ہے، ان کی طاقت ہے اور اتحاد کا مظہر ہے۔ یہ دن شکاگو کے ان تمام مزدور شہداء اور ان کے محنت کش ساتھیوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے محنت کشوں کو دنیا میں ایک قابل فخر مقام دلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صنعت کاروں کے مفادات کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے حقوق کو بھی پورا خیال رکھنے ہی میں اقوام کی ترقی کا راز چھپا ہے۔ بدقسمتی سے اپنے حقوق کی جنگ جیتنے کے باوجود آج 21ویں صدی میں بھی مزدور حق تلفیوں کا شکار ہے، جبکہ دین اسلام میں محنت کشوں کو جو مقام دیا گیا ہے اس کی مثال کسی بھی معاشرے میں نہیں ملتی۔ محنت کشوں کے لیے واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ آج یہ لیاری کے مولوی عثمان پاک گراؤنڈ میں لیاری کے تقریباً 53 اسکول پرائمری اور کیا کہتے ہیں لوور پرائمری اور مڈل کلاس تک یہاں کا آج تقسیم انعامات جو اسناد ہے وہ اس کی یہ تقریب ہے آج۔ اور اس سے پہلے کل ہماری صدر ٹاؤن کے جو اسکول تھے تقریباً 40-50 اسکول تھے، وہ ہم نے وہاں اسکاؤٹ ایڈیٹوریم صدر میں کی تھی۔ آج یہاں لیاری کے جو اسکول ہیں وہ ہم نے کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو کامیاب ہونے والے طلباء ہیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اس 3 سال کی مدت میں ڈی ایم سی کے جو اسکولز ہیں ان کے لیے جو ہم نے کوششیں، جو ہم نے کاوشیں، جو ہم نے محنتیں کی ہیں، آج وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی انرولمنٹ سرکاری اسکولوں میں
یہ یقیناً ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک فکر کی بات بھی ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، ذمہ داری کی بات ہے، ہمیں ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ساؤتھ کے لوگوں کو، اپنے لیاری کے لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسکولوں میں ان بچوں کے لیے بہتر تعلیمی مواقع پیدا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے ان اسکولوں سے فارغ التحصیل ہو کر آئیں گے تو اسی لیاری میں ان کے لیے میڈیکل کالج بھی موجود ہے، ان کے لیے لاء کالج موجود ہے، ان کے لیے یونیورسٹی موجود ہے، ان کے لیے گرلز بوائز کالج موجود ہیں پورے ساؤتھ کے لیے. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں اور اپنے تعلیمی معیار کو اوپر کریں. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ بلدیاتی امور کی ادائیگی مزدوروں کی مرہون منت ہے. ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف اداروں میں پسینہ بہانے والے مزدور اور بالخصوص بلدیہ ملیر کے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عالمی مزدور ڈے کے حوالے سے لانڈی داؤد چورنگی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسہ عام کی تیاریوں کے سلسلے میں لانڈی انڈسٹریل ایریا، داؤد چورنگی، قائد آباد اور اطراف کے علاقوں میں صفائی ستھرائی اور دیگر بلدیاتی امور کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ، وائس چیئرمین بلدیہ ملیر عبدالخالق مروت نے کہا کہ بلدیاتی امور کی ادائیگی مزدوروں کی مرہون منت ہے. ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف اداروں میں پسینہ بہانے والے مزدور اور بالخصوص بلدیہ ملیر کے سینیٹری ورکرز، مالیوں، چوکیداروں، قاصدوں، نائب قاصدوں سمیت مختلف شعبہ جات کے مختلف عہدوں پر کار منصبی سر انجام دینے والے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج منسٹر صاحب آئے تھے، صبح ڈی سی ملیر کے ساتھ ایک میٹنگ تھا جس میں ایس ایس پی ملیر، ڈی سی ملیر اور واٹر بورڈ کے ایم ڈی اور تمام ڈپارٹمنٹ جو کنسرنڈ، جو یہ جو ڈسٹرکٹ ملیر کے حوالے سے واٹر کا ہو، روڈ کا ہو، سیوریج کا ہو، جو بھی مسائل کے حوالے سے جو ملیر میں جو خاص طور پہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں، نے ایک میٹنگ کی تھی، ایک میٹنگ روٹس کے حوالے سے. چونکہ داؤد چورنگی پہ 1 مئی کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں اور مزدور ڈے کے لیے وہاں اسپیچ کریں گے اور مزدوروں سے خطاب کریں گے. اس کے لیے آج ہماری ڈی ایم سی ملیر کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے جہاں جہاں کچرے کی ڈمپنگ تھی، جہاں سیوریج کا مسئلہ تھا، جہاں جہاں لائٹنگ کے کچھ پرابلمز تھے، وہ سب درست کرنے کے لیے ہم نے وزٹ کیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو ایک پھر ہم وزٹ کریں گے کہ آج ہم نے کچھ ڈائریکشن دی ہیں اور اس ڈائریکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے امپلیمنٹ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. اور رات کو پھر میں ایک وزٹ کروں گا کہ تاکہ اس کو دیکھے. اور انشاءاللہ 1 تاریخ کو چیئرمین صاحب آ رہے ہیں اور ڈی ایم سی ملیر کے اندر آ رہے ہیں، تو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم استقبال بھی کریں گے اپنے چیئرمین کا. اور جہاں جہاں صفائی ستھرائی ہر چیز ڈی ایم سی ملیر کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرفارمنس دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے متعلق افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ صفائی ستھرائی کے کاموں کی مانیٹرنگ کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے. کچرا اٹھانے کے بعد ان مقامات پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی کیا جائے. مرکزی اور ذیلی شاہراہوں کے کناروں پر جمع ہونے والی مٹی اور کچرا بر وقت اٹھایا جائے. صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات عمل میں لائے جائیں. داؤد چورنگی پر ہائی ماسک لائنوں کی مرمت جلد از جلد مکمل کی جائے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد 4 نمبر کا نقشہ سیوریج کے گندے پانی نے تبدیل کر کے رکھ دیا. شہر کے دل میں لیاقت آباد 4 نمبر کا علاقہ کسی اجڑے ہوئے گاؤں یا گوٹ کا منظر پیش کرنے لگا. کراچی کے علاقے لیاقت آباد 4 نمبر کا نقشہ سیوریج کے گندے پانی نے تبدیل کر کے رکھ دیا. شہر کے دل میں آباد لیاقت آباد 4 نمبر کا علاقہ کسی اجڑے ہوئے گاؤں یا گوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں انتظامیہ متواتر کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی سنوائی ہوتی ہے. شکایتی درخواستیں شاید ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ رمضان کی آمد ہے مگر انتظامیہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی. کافی ٹائم ہو گیا اور گٹر کے ڈھکنے تک غائب ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ سارا یہاں سے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے. اور گھر کے اندر تک آپ گھر چلیں، گھر کے اندر تک پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کی لائن. ہاں بدبو بہت.
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।